آپ لکھتے ہیں حضرت شب المروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہوئے، فرماتے ہیں حضرت کہ میرا دل نہ گوشت کھانے کو چاہا، میں نے ایک درہم کا گوشت خریدا، تب شاپر تو نہیں ہوتے تھے، آپ فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت لپیٹا، میں لے کے جا رہا تھا، آپ فرماتے ایک چیل نے جھپٹا مارا اور گوشت چھین کے لے گئے۔ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ آج دے دور دا تے انہوں گالا کڈن لگ پیندا۔ آپ فرماتے آگے مسجد سی، میں مسجد چلا گیا، نوافل پڑھے، نماز اثر پڑھی، مغرب پڑھ کے گھر آیا، تو جب گھر آیا نا تو بیوی نے سامنے لا کے نا روٹی اور ساتھ گوشت رکھا، فرماتے میں بڑا آرام ہوا، میرا گوشت تو چیل چھین کے لے گئی تھی، اس نے گوشت کہاں سے پکا لیا؟ کہتے میں نے پوچھا پل یہ لوگ کہ تو گوشت کتوں پکایا؟ کہتی ہے میں سین میں کھڑی تھی تو گوشت کی نا ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، وہ دو چیلیں آپس میں لڑ رہی تھی تو گوشت میرے سین میں گر گیا، میں نے پکا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ حضرت آؤ تو صحیح، حضرت نام لو تو صحیح، کبھی پڑھ کے تو دیکھو۔ وہ بس بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں، تو مجھ سے نہ بڑا پیار تھا۔ مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں مر جانا ہے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا پہ گئے کیڑے کٹ کے، تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں۔ تو سڑ، تو مر، اس نے اپنے کمرے میں مر جانا ہے۔ جی سرکار سب نے مرنا ہے، مرنے سے کس کو انکار ہے؟ لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم، ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی، اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے؟ بابے کا ایک وکھری جہاں ہوتا ہے۔ بلانا کبھی ہمیں بھی، سرکار پھر بلا رہے ہیں، آ جائیں، اکیلے آئیں، باڈی گارڈ نیچے رکیں گے۔ پھر تو بھی بتا بایزید کیا ہوتا ہے، میں بھی بتاؤں گا بایزید کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو بتا دی جو بتانا تھا، ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں؟ پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے، یہ بھی اس میں انہوں نے کہا۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ کوئی غصہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے، پتہ چل گیا دنیا کو، اندر کا اخلاق یہ تھا، وہ آپ کا نکل آیا۔ سب کہانیاں، اتنی کہانیاں، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے، ادھر تھے روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص۔ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سی ہوں توبہ بھی کرنا۔